اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 23 اکتوبر 2024۔ مکتوب شمالی امریکہ، ستمبر 2024۔ براعظم شمالی امریکہ، تازہ حالات و واقعات کا خلاصہ۔ فرحان حمزہ قریشی، کینیڈا۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت اور این ڈی پی پارٹی کا معاہدہ ختم کر دیا گیا۔ مورخہ 4 ستمبر 2024 کو کینیڈا کی نیو ڈیموکریٹک پارٹی این ڈی پی نے موجودہ حکومت یعنی لبرل پارٹی کے ساتھ اپنا سپلائی اور اعتماد کا معاہدہ ختم کر دیا۔ اس معاہدہ کے تحت این ڈی پی پارٹی مارچ 2022 سے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی اقلیتی حکومت کی حمایت کر رہی تھی۔ اس معاہدہ کا مقصد مشترکہ ترجیحات پر پیش رفت کو یقینی بنانا تھا۔ معاہدہ ختم کرتے وقت این ڈی پی پارٹی کے رہنما جگمیت سنگھ نے کہا، لبرلز اہم وعدے پورے کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ معاہدہ 2025 تک چلنا تھا، مگر اب اس اقدام کی وجہ سے 2025 سے پہلے ملکی انتخابات کا امکان بڑھ گیا ہے، کیونکہ لبرلز کو اہم پارلیمانی ووٹوں کے لیے حمایت حاصل نہیں رہی۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے معاہدے کے خاتمے پر مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت مشترکہ ترجیحات پر عمل پیرا رہنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ معاہدے کا خاتمہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، تاہم لبرلز دیگر پارٹیوں کی حمایت کے ساتھ قانون سازی جاری رکھیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ کی دوسری ناکام کوشش۔ مورخہ 25 ستمبر 2024 کو صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر فلوریڈا میں قاتلانہ حملہ کی کوشش کی گئی جبکہ وہ اپنے گولف کلب میں تھے۔ ان کے حفاظتی عملے نے باڑ سے باہر نکلی ہوئی رائفل کی نالی دیکھی اور پہرہ داروں نے ایک شخص پر فائرنگ کی جو باڑ کے قریب جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ شخص گاڑی میں فرار ہو گیا اور ہائی وے پر روکے جانے کے بعد اسے حراست میں لے لیا گیا۔ اس واقعہ میں ٹرمپ یا ان کے عملے میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس واقعہ کے 2 دن بعد ٹرمپ اور ان کے ساتھی جے ڈی وینس نے اپنے ڈیموکریٹک حریفوں پر ان کے غیر ضروری بیان بازی کے حوالے سے تنقید کی اور الزام لگایا کہ یہ سیاسی انتشار کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، گزشتہ ماہ میں کسی نے کیمیلا ہیرس کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ گزشتہ چند ماہ میں دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کا مضبوط ثبوت ہے کہ بائیں بازو لیفٹ ونگ کو اپنی بیان بازی کو کم کرنا چاہیے اور ایسی باتیں بند کرنی چاہیے، یہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ امریکی ووٹر کے اہم ترین مسائل پر رپورٹ۔ 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ مورخہ 9 ستمبر کو شائع ہوئی، جس میں یہ بات نمایاں تھی کہ تمام امریکی ووٹرز کی توجہ خاص طور پر معیشت پر مرکوز ہے۔ ریسرچ کے مطابق 80% سے زائد لوگوں نے اسے اہم ترین مسئلہ قرار دیا۔ اس کے بعد ٹرمپ اور ہیرس کے حامیوں کی توجہات میں کچھ فرق تھا۔ مثلاً امیگریشن اور جرائم کے موضوعات ٹرمپ کے حامیوں کے لیے اہم پائے گئے، جبکہ ہیرس کے حامی صحت، اسقاط حمل کے حقوق اور سپریم کورٹ کی تعیناتیوں کو ترجیح دیتے ہوئے پائے گئے۔ حکومت نے کینیڈا کے امیگریشن نظام کی حفاظت کے لیے اقدامات کا اعلان کیا۔ 18 ستمبر کو کینیڈا کے وزیر برائے امیگریشن نے ایک تفصیلی اعلان میں امیگریشن نظام کی حفاظت اور اس کی بہتری کے لیے چند اہم اقدامات کا اعلان کیا۔ ان اقدامات کا مقصد امیگریشن پالیسی اور عارضی رہائشی پروگرام کے غلط استعمال اور دھوکہ دہی کو کم کرنا ہے۔
ان اقدامات میں بین الاقوامی طلباء کے ورک پرمٹ کو محدود کرنا، کام کے اوقات کی پابندی بحال کرنا اور دیگر ممالک کے تعلیمی دستاویزات کی چھان بین کو مزید سخت کرنا شامل ہے۔ حکومت اس وجہ سے یہ اقدامات لے رہی ہے کہ کینیڈا میں عارضی رہائشیوں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے، جو کووڈ کے زمانے میں نسبتاً فائدہ مند تھا، مگر اب مشکلات پیدا ہو چکی ہیں۔ امید ہے کہ ایسی نئی پالیسیوں کے ذریعے رہائشی مکانات اور اقتصادی مسائل کچھ حل ہونے لگیں گے۔ وزیر امیگریشن نے آخر پر کہا کہ وہ 1 نومبر 2025 تا 2027 کے تفصیلی امیگریشن پلان کا اعلان کریں گے، جو کینیڈا کے اقتصادی حالات کو مد نظر رکھے گا اور جس کے ذریعے معاشرے کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔